بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام عبداللہ بیٹرسبی، ان کا تعلق انگلستان سے ہے۔ ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں عبداللہ بیٹرسبی کی داستان۔ کم و بیش 30 برس کا ذکر ہے۔ میں برما میں مقیم تھا۔ کشتی میں سوار ہو کر ندیوں اور دریاؤں میں گشت کرنا میرا سرکاری معمول تھا۔ کشتی کا ملاح چٹاگانگ کا ایک مسلمان شیخ علی تھا۔ شیخ علی زبردست قسم کا ملاح اور باعمل مسلمان تھا۔ نماز کا وقت آتا تو وہ سارے کام چھوڑ کر نہایت وقار اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا۔ نیکی اور فرض شناسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی ان خوبیوں نے میرے دل میں اس کے لیے عزت میں بہت ہی اضافہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی مجھ میں یہ احساس بیدار ہونے لگا تھا کہ اس مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے جس نے ایک عام آدمی کو اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اقدار کا پیکر بنا دیا ہے۔ میرے ارد گرد بدھ مذہب کے پیروکاروں کی اکثریت تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بھی نیکی اور پرہیزگاری کی بڑی نمائش کرتے ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ سخاوت اور دریا دلی کے اعتبار سے دنیا بھر میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو رہ رہ کر کسی کمی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ پگوڈوں میں یعنی عبادت گاہوں میں بھی جاتے تھے، مگر صاف نظر آتا تھا کہ ان کے طرز عبادت میں غیر فطری قسم کا عجز و انکسار غالب ہے، اور قوت یا وقار کا کہیں شائبہ نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں شیخ علی کی عبادت میں وقار بھی تھا، حسن بھی اور عجز و انکسار بھی۔ اس تقابلی مطالعے نے اسلام کے لیے میری دلچسپی میں بہت اضافہ کر دیا، لیکن جب کبھی میں شیخ علی سے کچھ جاننے کی کوشش کرتا مجھے بڑی مایوسی ہوتی۔ وہ بیچارہ اپنے مذہب کی ان خوبیوں کو بیان کرنے پر قادر نہ تھا، حالانکہ انہی خوبیوں نے اس کی شخصیت کو میرے نزدیک بے حد محترم بنا دیا تھا۔ تاہم میں شیخ علی کے پیکر میں اسلام کو مجسم صورت میں دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی دلچسپی اور تجسس کی تسکین کے لیے میں نے اسلام اور تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں خرید لیں۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ بھی کیا۔ مزید وضاحت کے لیے میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے بھی گفتگو کی۔ تلاش حق کا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور میں فوج میں شامل ہو کر عراق کے محاذ پر چلا گیا۔ اب میں ایک ایسے علاقے میں تھا جسے عرب مسلمانوں کا قلب کہنا چاہیے۔ یہ لوگ قرآن کی زبان عربی میں باتیں کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے درمیان مبعوث ہوئے تھے۔ اسلام کو سمجھنا اب میرے لیے کہیں زیادہ آسان تھا۔ میں نے عربی زبان سیکھ لی اور مسلمان اور قرآن سے براہ راست تعلق قائم کر لی۔ اسلامی طریقۂ عبادت کے تواتر و تسلسل نے مجھے خصوصی طور پر متاثر کیا۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام خدا کی وحدانیت کا قائل ہے۔ عیسائیت کے نظریہ تثلیث سے مجھے خود بھی الجھن ہوا کرتی تھی، چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دنیا کا سچا مذہب ہے اور لا الہ الا اللہ میں فطری اپیل ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، گرجے میں جانا چھوڑ دیا، اور جب کبھی پولیس آفیسر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی لگتی میں مسجد میں بھی چلا جاتا۔ 1935 عیسوی سے 1942 عیسوی تک مجھے فلسطین میں رہنا پڑا۔ یہیں میں نے قبول اسلام کا مصمم ارادہ کر لیا، اور ایک روز بیت المقدس کے محکمۃ الشریعہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں اس وقت جنرل اسٹاف آفیسر تھا، چنانچہ میرے اعلان پر خاصے ناخوشگوار رد عمل کا اظہار کیا گیا، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ الحمدللہ تعالی آج میں مسلمان ہوں اور کروڑوں افراد کی ایک متحد برادری کا فرد۔
میں خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ایمان کے اجالوں میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے لیے میں اس بوڑھے ملاح شیخ علی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جس کے عمل اور اس شخصیت نے اسلام کی روشنی کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں ہر نماز کے وقت اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا کرے اور اس کے درجات بلند فرمائے۔ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا، انشاءاللہ دوسری شخصیت کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا